بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آپ سب طلبہ عزیز یہاں دین کی کچھ بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے اس جمع ہونے کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ تمام طلبہ میری طرف توجہ کر لیں، 100% اس طرف دیکھ لیں، 10 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے۔ کسی چیز کی آواز آئے، انٹرکام بجے، گھنٹی بجے، بارش ہو، آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ بہت ہی کمزور، نالائق، نادان اور نکمے طالب علم کی علامت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے علم میں مصروف ہوتے ہوئے دوسرے چیز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس بات کا خیال رکھیں اور باتیں نہیں کریں آپس میں بالکل بھی۔ ادھر میری طرف دیکھیں، کوئی بھی بات نہیں کریں۔ آپ تمام طلبہ ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، پھر خاص طور پہ وہ مسلمان جو کہ دین کا ایک طالب علم ہو، اس کو اور زیادہ معلوم ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال میں کل کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ ایک سال میں کل مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے۔ چاہے وہ انگریزی سال ہو جو جنوری سے شروع ہوتا ہے اور ختم کس پہ ہوتا ہے؟ دسمبر پہ ہوتا ہے، چاہے وہ اسلامی سال ہو، اسلامی سال میں بھی 12 مہینے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے کا نام کیا ہے؟ محرم۔ محرم ہے، اور اس کے ساتھ لفظ لگاتے ہیں محرم الحرام کا۔ سنا ہے آپ نے؟ وہ مہینہ جو قابل احترام ہے، وہ مہینہ جو قابل احترام مہینہ ہے۔ تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ۔ کون سا ہے؟ ذوالحجہ۔ کسی کو پتا ہے کہ آج ذوالحجہ کے مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ 30 تاریخ ہے۔ 30 تاریخ ہے ذوالحجہ کے مہینے کی، اور ذوالحجہ 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ تو اسلامی سال ختم ہو رہا ہے نا؟ کل سے جو مہینہ شروع ہوگا اس مہینے کا نام کیا ہوگا؟ محرم۔ اور کل محرم کی کون سی تاریخ ہوگی؟ پہلی تاریخ۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہے اور اختتام ذوالحجہ کے مہینے پر ہے۔ ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ نے اس انگریزی سال کے مہینوں کے نام یاد رکھے نا،
یہ جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے، اپریل ہے، مئی ہے، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر. اسی طریقے سے اسلامی مہینوں کے 12 نام بھی ہمیں اتنے ہی یاد ہو کہ کوئی کہے کہ بھئی ہاں بھئی بتاؤ 12 نام، تو ہم فوراً کھڑے ہو کے کہے کہ بھئی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. تو 12 مہینوں کے نام یاد کریں گے انشاءاللہ. دوسری اہم بات یہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے. پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو دین اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت، ایک بہت بڑی ہستی اور ایک بہت بڑے محسن کا یوم شہادت ہے. اس شخصیت کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ جی حضرت فرما رہے حضرت امام حسین، جی حضرت علی، اور جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں اس سے اندازہ لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، جو چیز پتہ نہیں ہوگی سیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گی، ہے نا. انسان سائیکل سے گرتا ہے، گرتے گرتے سیکھ جاتا ہے نا. صرف باتوں سے، کتابوں میں پڑھ کر انسان سائیکل نہیں چلا سکتا، تو اتنا بڑا دین کیسے سیکھ سکتا ہے؟ جس نے بولا اگر غلط بھی بولا تو چلو غلطی کی آج اصلاح کر لیں گے. تو میں صرف آپ سے آج کی مجلس میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت جن ہستیوں نے حالت ایمان میں کی، حالت ایمان میں جن ہستیوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، آپ کی صحبت اٹھائی، ان ہستیوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام. کیا کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ اس امت کا وہ طبقہ ہے جنہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. پھر اس پوری جماعت کے اندر 4 شخصیات ایسی ہیں، 4 نام ایسے ہیں کہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کی حیثیت سب سے بلند ہے. کتنے افراد ہیں؟ 4. کتنے افراد ہیں؟ 4. یہ چاروں جب ایک ساتھ جمع ہو جائے، چاروں حضرات جب ایک ساتھ جمع ہو جائے تو ان چاروں کو کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین. ان چاروں کو کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین کہتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ خلفائے راشدین کہتے ہیں. یہ کل کتنے حضرات ہیں؟ 4 حضرات ہیں. ان چاروں میں سے ایک وہ ہے جو خلیفہ اول ہے پہلے نمبر پہ، ایک ہے خلیفہ دوم دوسرے نمبر پہ، ایک ہے خلیفہ سوم تیسرے نمبر پہ، اور ایک ہے خلیفہ چہارم چوتھے نمبر پہ. بات سمجھ گئے؟ بھئی آپ میں سے کتنے ساتھی ایسے ہوں گے جو 4 بھائی ہوں گے؟ اب کہیں گے بھئی یہ بڑے والے، یہ دوسرے والے، یہ تیسرے والے، یہ چوتھے والے. اسی طرح ہوگا نا. تو جو سب سے بڑا ہوگا وہ پہلا ہے، وہ بڑا ہے. پھر جو اس کے بعد ہوگا وہ دوسرا ہے، پھر جو اس کے بعد ہوگا وہ تیسرا ہے، اور جو سب سے آخر میں ہوگا وہ چوتھا ہے. تو چاروں حضرات جب جمع ہو جائیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین. خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ، اس امت کے خلیفہ اول، وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر، کاف پہ تشدید نہیں پڑھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں ابو بکر، بکر نہیں ہے، ابو بکر. یہ کیا ہے؟ خلیفہ اول ہے، پہلے خلیفہ ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا
تو اس امت کے دوسرے خلیفہ جو مقرر ہوئے وہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور یکم محرم کو یوم شہادت کن کا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. یہ یاد رہے گا، اب تو نہیں بھولیں گے. یکم محرم کو شہادت کن کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. 10.5 سال امت کے خلیفہ رہے. کتنا عرصہ؟ 10.5 سال. فجر کی نماز کی امامت کروا رہے تھے مسجد نبوی میں، اور دوران نماز ایک مجوسی غلام نے آپ کو خنجر مار دیا نماز کے دوران. اس خنجر لگنے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے. اتنے زخمی ہو گئے کہ گر گئے. تو ایک اور صحابی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ان کو آگے کیا گیا، انہوں نے فجر کی نماز پوری کروائی. حضرت عمر تو زخمی ہو گئے، ان کو گھر لے آئے. 3 دن تک زخمی حالت میں رہے. کتنے دن؟ 3 دن. 3 دن کے بعد اسی خنجر کے زخم سے جو آپ کو مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام کے محراب میں آپ کے مصلی پر لگا، اسی زخموں کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 دن کے بعد کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. تو اس امت کے دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور ان کا یوم شہادت کون سی تاریخ کو ہے؟ یکم محرم الحرام کو ہے. بات سمجھ گئے؟ جب شہید ہو گئے تو اب امت کے تیسرے خلیفہ کون مقرر ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور انہوں نے امت کی خلافت سب سے زیادہ کی، تقریباً 12 سال. کتنے سال؟ 12 سال. یہ امت کے خلیفہ رہے، اور 12 سال کے بعد ان کو بھی حالت تلاوت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر میں روزے کی حالت میں تھے، تلاوت کر رہے تھے. قرآن کی اس آیت پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو ان پر حملہ کیا گیا اور یہ اس حالت میں شہید ہو گئے. تو ان کا یوم شہادت کون سی تاریخ کو ہے؟ 18 ذی الحجہ. کون سی تاریخ ہے؟ 18 ذی الحجہ جو گزر گئی. چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے نا، آج 30 ہے، تو جو 18 تاریخ گزری وہ کن کا یوم شہادت تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. 3 ہو گئے. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اب امت کے چوتھے خلیفہ بنائے گئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور تقریباً 5 سال امت کی خلافت کی. کتنے سال؟ 5 سال خلافت کی. اور یہ بھی 21 رمضان کو کوفہ میں ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے، اور ایک شخص نے ان پر حملہ کر دیا جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز. اور اسی ممبر پہ ان پہ حملہ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. تو ان کا یوم شہادت کون سا رمضان ہے؟ 21 رمضان. یہ کتنے حضرات کا تذکرہ آیا؟ 4. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ چاروں جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین کہتے ہیں. اور کل آنے والا یکم محرم کن کا یوم شہادت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ بات کس کس کو یاد رہے گی؟ سب کو یاد رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.